اتنا ٹوٹا ہوا نظام ہے، اتنا بسیدہ نظام ہے کہ عدالت میں جا کے قرآن پہ حلف اٹھاتے ہیں اوتھ، اور وہ ساتھ والا بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ عدلیہ کو جو ہے وہ اپنے اندر سے جب آوازیں اٹھی ہیں، کمزور ہوئی ہے، تو پھر یہ پارلیمنٹ کو بھی موقع ملا ہے۔ دیکھیں کہ معاشرہ ٹوٹ کتنا چکا ہے۔ ججز کی تقسیم، سیاست میں تقسیم، باقی اداروں میں تقسیم۔ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اگر اس کو آپ وسائل نہیں دیں گے تو گورنمنٹ کہتی ہے ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم سیکورٹی فراہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ سارے ادارے بدنیتی کی بنیاد پر جو ہے ان چیزوں کو لنگران کرتے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب بات کر رہے ہیں اور ان کی کنورسیشن کو بیپ لگانی پڑتی ہے۔ اس طرح تو گلی محلے کے لوگ بھی بات نہیں کرتے کہ کرپٹ ججز ہر لیول پہ رکھے جاتے ہیں اور وہ مضبوط اداروں کی ضرورت ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، گورنمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اتنی گراوٹ کبھی اس پاکستان میں نہیں آئی۔ ناظرین، پاکستان سیاسی طور پہ معذور ہو چکا ہے اور پاکستان میں کچھ ایسے عناصر موجود ہیں کہ جو پاکستان کے آئین کو پامال کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ماہر قانون دان سید ضیاء اللہ شاہ صاحب ایڈوکیٹ موجود ہیں۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ حکومت اور جو عدلیہ ہے ان کے اقدامات کو آپ قانونی پرسپیکٹو سے کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ جو حال ہی میں عدلیہ کا فیصلہ تھا وہ 4-3 کا فیصلہ تھا یا 3-2 کا فیصلہ؟ جو گزشتہ پریسیڈنٹس موجود ہیں اس میں تو یہ 4-3 کا بنتا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ 4-3 کا اور 3-2 کا نہیں ہے۔ بنیادی طور پر آپ دیکھیں کہ معاشرہ ٹوٹ کتنا چکا ہے کہ ججز کی تقسیم، سیاست میں تقسیم، باقی اداروں میں تقسیم، یہ بنیادی طور پر عدلیہ کو جو ہے وہ اپنے اندر سے جب آوازیں اٹھی ہیں، کمزور ہوئی ہے، تو پھر یہ پارلیمنٹ کو بھی موقع ملا ہے کہ انہوں نے نہ صرف آئندہ کے لیے بلکہ ماضی میں بھی جو سو موٹے ہوئے ہیں ان کو بھی اپیل کا حق دے دیا ہے کہ جس میں وہ چند لوگوں کو فائدہ دینا چاہتا۔ اگر صرف سو موٹا کا معاملہ ہو تو کیا پھر مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ کیس فکسنگ ہے کہ ایک جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کو نکالا گیا، انہوں نے جو ہے وہ اپیل کی اور وہ نہیں لگی اور وہ ریٹائر ہو گئے۔ سود کے خلاف کیس ہے، 20 سال پڑی ہوئی ہے اور وہ نہیں لگی۔ اچھا، مقصد یہ ہے کہ بینچ بنتا ہے تو اپنی مرضی کا بنتا ہے۔ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اگر اس کو آپ وسائل نہیں دیں گے، وہ کہتا ہے جی کہ مجھے 100 ارب روپیہ چاہیے، تو گورنمنٹ کہتی ہے ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم سیکورٹی فراہم نہیں کر سکتے، عدلیہ کہتے ہیں کہ ہم ریٹرننگ آفیسرز نہیں دے سکتے، تو اس نے تو کسی بنیاد پہ ہی چلنا ہے نا۔ تو یہ سارے ادارے بدنیتی کی بنیاد پر جو ہے ان چیزوں کو لنگران کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو سو موٹو کو ختم ہونا چاہیے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اتنی عجلت میں اور کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے آپ اس میں جو ہے وہ بیک ڈیٹ سے اس کو یہی کیوں نہیں کہہ دیتے کہ فلاں فلاں کیس نمبر لکھ دیں کہ ان کو بھی اپیل کا حق ہے کہ نواز شریف صاحب آ جائیں، ساگڈار صاحب آ جائیں جو سو موٹو۔ اب سو موٹو پہ بھی دل جو ہے نا وہ خون کے آنسو ہوتا ہے۔ 24 اگست کو سراج الحق صاحب گئے تھے پٹیشن لے کے پاناما کے خلاف، تو انہیں فرعونوں نے بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ یہ فضول ہے، آپ لے جائیں، اور بعد میں انہیں پہ انہوں نے سو موٹو لے لیا۔ اچھا، جب وہ بعد میں سو موٹو لے کے تو ان کو خیال آیا تو ہم تو اس طرح سے نواز شریف کو بھی نکالتے ہیں، تو انہوں نے ایک بندے کو نکالا اور آج وہ آپ ان کے سامنے آ گئی 184 سب سیکشن 3 جو ہے وہ صرف سو موٹو کے لیے نہیں تھی، وہ بیسیکلی مفاد عامہ کے بارے میں کوئی بات ہو تو اس میں آپ جا سکتے ہیں، میں جا سکتا ہوں۔ سپریم کورٹ کا پریزیڈنٹ، سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل، ہمارے 2 ہی ادارے ہیں، تو ان دونوں نے مل کے اس مسئلے کو حل کروایا تھا۔ بدقسمتی سے اس وقت وہ بھی ڈیوائیڈ ہے۔ اس وقت پاکستان بار کونسل جو ہے وہ حکومتی اقدامات کے ساتھ کھڑی ہے، وہ رول آف لا کے ساتھ نہیں ہے، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ، موجودہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑی ہے، وہ بھی رول آف لا کے ساتھ نہیں ہے۔ رول آف لا کے ساتھ یہ کبھی کھڑے ہوں اور عوام کے لیے کھڑے ہوں تو اس ملک کی قسمت بدل سکتی ہے۔ آپ پوچھ لیں کسی پارلیمنٹرین کو، اس نے پڑھا ہے، اس کی ہسٹری کو دیکھا ہے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ تو بعد میں سر ملتے ہیں، ہاتھ ملتے ہیں، سر پکڑتے ہیں، کوئی بات
کہ تقسیم اتنی ہے کہ کوئی بندہ بھی یہ نہیں دیکھتا کہ عوام کی مفاد میں کیا ہے, لوگوں کو کیسے ریلیف ملے گا. یہ کرتے ہیں کہ جی جو ہمیں سوٹ کرتا ہے وہ ہماری پارٹی کا حکم ہے, ہم نے اس پر انگوٹھا لگانا. یہ انگوٹھا چھاپ جو مقننہ ہے کہ دیکھیں جب ادارہ کمزور ہوتا ہے, اگر 17 جج ایک پیج پہ ہوں تو یہ پارلیمنٹ کو اس طرح کا اقدام اٹھا سکتی, کبھی سوچ نہیں سکتی. سپریم کورٹ کے جج ہیں آپ, 51,744 آپ کے کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, اس میں لوگوں کو اربوں روپے کے مسائل ہیں, اس میں لوگ جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی بے گناہ ہوگا, کسی کو پھانسی لگنا ہوگی, اس پہ سرکار کا سرمایہ خرچ ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہے جو ایک ہفتے میں کیس کو فائنل ہونا چاہیے, آپ سالوں اس کو جیل میں رکھتے ہیں اور اس کو قیدی کا فیصلہ نہیں کرتے. یہاں پہ المیہ یہ ہے, المیہ یہ ہے, میں 3 دفعہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنا ٹوٹا ہوا نظام ہے, اتنا بسیدہ نظام ہے کہ عدالت میں جا کے قرآن پہ حلف اٹھاتے ہیں, اوتھ, اور وہ ساتھ والا بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے, میں جھوٹ بول رہا ہوں, اوتھ کر کے تو جھوٹ بول رہے ہیں ڈٹائی سے. اور اگر جب آپ میرٹ پہ فیصلہ نہیں کرتے تو پھر آپ کی شخصیت بھی ڈیمیج ہوتی ہے. پھر یہ 2-4 سال 10 مہینے کی جو یہ چیف جسٹس ہے, آپ جسٹس ہیں, وہ جناب اس کے بعد جو ہے پھر آپ کو گالیاں پڑتی ہیں. قانون سازی کر رہے ہیں کہ جی سینئر 3 ججز جو ہے اس کا فیصلہ کریں. پھر جو ہے جو رائٹ ٹو اپیل جو ہے وہ سابقہ دور کے لوگوں کو بھی دی جا رہی ہے. تو اس میں اس بل میں وہ کلاس 5 کی سب سیکشن بھی 5 ہے غالباً, تو اس میں یہ ہے کہ جی آپ جو ہے نا اپیل جو نہ آنے والوں کو ہے بلکہ جو مر گئے ہیں ان کو بھی اپیل کا حق دے دیا گیا. اسپیسیفکلی 1-2 فرد کے لیے قانون نہیں بننا چاہیے. ہاں قانون بنے, میں کہتا ہوں پریزیڈنٹ کے خلاف بھی بنے کہ پریزیڈنٹ کو بھی آپ کو عدالت میں لا سکتے ہیں, گورنر کو بھی کیوں نہیں لا سکتے. ہمارے پاس, ہمیں بک کے خلاف نہیں نہ جانا چاہیے. یہ ہمارا آئین بھی اسلامی ہے, اس میں آپ قرآن و سنت کے خلاف قانون پاس نہیں کر سکتے, حالانکہ یہ کرتے ہیں. کہ اسی طرح کام چلتا رہا نا تو کل اگر عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ زندگی دے, عمران خان صاحب اور یہ پی ڈی ایم والے ایک ٹرک پہ ہوں تو پھر کیا ہوگا. میں نے تو نواز شریف کو تو بے نظیر کو لڑتے ہوئے دیکھا نا, میں نے تو زرداری صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو ایک دوسرے کو سڑکوں پر گھسیٹتے اسے سنا ہے. ملکی مسائل کو پارلیمنٹ میں حل کریں اور عدلیہ کو عدلیہ کے فریم میں رکھا جائے اور اب اسٹیبلشمنٹ کو اسٹیبلشمنٹ کے دائرہ کار کے اندر رکھا جائے. پہلے ایک پارٹی نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھی, اب پی ٹی آئی خلاف تھی, اب خلاف ہے. ان ساری پارٹیوں کو چونکہ پتہ ہے کہ یہی لاتے ہیں اس لیے وہ خلاف ہیں کہ کرپٹ ججز ہر لیول پہ رکھے جاتے ہیں اور وہ مضبوط اداروں کی ضرورت ہوتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, گورنمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ یہ پچھلے کچھ دنوں میں ثاقب نثار صاحب نے بھی کچھ چیزیں مانی, ان ساروں کو آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں کہ یہ جو جب یہ آپ کے 2 کام کرتے ہیں نا غلط تو پھر اپنے 10 کرتے ہیں. تو 10 کس کے خلاف جاتے ہیں؟ عوام کے خلاف جاتے ہیں. کوئی یہاں پہ رول آف لا نہیں چاہیے, آپ کو اپنی ایگو چاہیے, آپ کو اپنے ادارے مضبوط نہیں چاہیے, آپ کو اپنے مفادات چاہیے. اتنی گراوٹ کبھی اس پاکستان میں نہیں آئی, معاشرے میں نہیں آئی کہ چیف جسٹس صاحب بات کر رہے ہیں اور ان کی کنورسیشن کو بیپ لگانی پڑتی ہے. اس طرح تو گلی محلے کے لوگ بھی بات نہیں کرتے. ایک بندہ سو موٹو لے رہا ہے تو وہ آپ کو پسند نہیں ہے, تو ایک بندہ قانون بنا رہا ہے وہ آپ کو پسند ہے. ناظرین, جیسا کہ آپ نے سید ضیاء اللہ شاہ صاحب ایڈوکیٹ کا موقف جانا, انہوں نے قانونی اعتبار سے تمام پوائنٹس کو آپ کی خدمت میں عرض کیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے نیوز الرٹ گجرات.